مومن میں صفت رشد ہوتی ہے. آج ذرا اس پہ بات کروں. رشد کی کمی ہے. مومن صفت حامل صفت رشد ہوتا ہے. رشد یعنی انگلش میں کہتے ہیں کین ہوتا ہے. مومن تیز ہوتا ہے. ہاں، شارپنس اس کے اندر ہوتی ہے. یہ فتنوں کو سمجھتا ہے، یہ برائیوں کو پرکھتا ہے، شیطان کے حملوں سے آگاہ ہوتا ہے. زندہ مثال ہے آپ کے سامنے آیت اللہ زکزکی کی. ہاں، تیز عزادار تھا. اتنے سال ہو گئے پاکستان کے شیعہ کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ. ہاں، اور اس بندے نے کچھ عرصے میں 2 کروڑ شیعہ بنائے. 2 کروڑ شیعہ بنائے. دشمن ہماری بے وقوفیوں سے فائدہ لیتا ہے. اگر ہم صفت رشد رکھیں، جناب مختار کا لقب کیا تھا؟ ان کا جو فرقہ بنا کیسانیہ. رجل کیس، ہوشیار مرد، تیز تھا، عقل کام کرتی تھی، فکر کام کرتی تھی، دشمن کے حربوں کو سمجھتا تھا. جب تک یہ جوان تیز نہیں ہوگا یہ کیسے ترقی کرے گا؟ نہ دنیا میں ترقی کرے گا نہ آخرت میں ترقی کرے گا. ہاں، فرماتے ہیں رشد ہوتا ہے. جب رشد ہونا تو آپ کبھی ہدف کو فراموش نہیں کرتے. کل میں نے مثال دی تھی کہ بندہ ہوٹل میں گیا اور ہوٹل میں مصروف ہو گیا، بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. زیارت کے لیے آیا تھا. اور جب جانے کی باری آتی ہے پھر افسوس کھاتا ہے میرے 15 دن گزر گئے. اور فرماتے اسی طرح انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب جانے اور ملک الموت کی دیکھنے کی باری آتی ہے کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت دے. آواز آتی ہے اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس کے اندر صفت رشد نہیں ہے. یہ ہدف کو فراموش کر لیتا ہے. ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے. عزاداری ہدف نہیں ہے. ہدف ہے پیغام امام حسین. عزاداری کیا ہے؟ یہ ٹول ہے، یہ ابزار ہے. ہاں، یہ راستہ ہے اس ہدف امام حسین تک پہنچنے کا. ہاں، آغا زکزکی نے یہ ایک قبیلہ ہے وہاں پہ، اور اس قبیلے کے یہ جیسے پیر تھے، مرشد تھے، جیسے کنورٹ ہوئے تو ظاہر قبیلے کے 250-300-400 لوگ جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کنورٹ ہوئے. انہوں نے سمجھایا، بتایا امام حسین کی شان و سب کچھ. اب محرم کے دن آئے کہ ہم عزاداری کیسے کریں، عزاداری کیسے منائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ سیدہ زینب نے عزاداری کیسے منائی تھی، ہم ویسے عزاداری منائیں. کہ کس طرح بی بی نے پیغام پھیلایا تھا امام حسین کا. تو فرمایا بی بی اسیری کی حالت میں تھی لیکن کوچے کوچے گئیں، ہر جگہ گئیں، اپنے بھائی کے پیغام کو کیا کیا؟ پھیلایا. کہ ہم بھی اس طرح کریں گے. اپنے چاہنے والوں کو کہا گاؤں گاؤں جاؤ، قریہ قریہ جاؤ اور امام حسین کا پیغام پھیلاؤ. کس طرح پھیلائیں؟ آگے والے نہ امام حسین کو جانتے ہیں نہ رسول خدا کو جانتے ہیں. اب ان کو حسین شناس کیسے بنائیں؟ تو جو تیز انسان ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کی ڈیمانڈز کو سمجھتا ہے کہ معاشرے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اگر میں اس ڈیمانڈ کو پورا کر دوں تو سارا معاشرہ میری طرف کیا ہوگا؟ اٹریکٹ ہو جائے گا. یہ بچپن میں سنا نہیں، ایک آدمی کو ہیرا ملا، اس کو ہیرا شناس نہیں تھا، وہ ہیرا گدھے کی گردن میں باندھ دیا. ہاں، تو آج یہی ہے کہ ولایت جتنا ہیرا ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کو استعمال کیسے کرنا ہے. جب تک مجھے اہمیت کا پتہ نہیں ہو. کسی کو نہیں پتا سونے کی اہمیت کیا ہے، وہ پتھر سمجھے گا. کسی کو نہیں پتا ہیرے کی ویلیو کیا ہے، گھر میں پڑا بھی ہوگا، مل بھی جائے گا لیکن وہ سائڈ پہ پھینک دے گا. لیکن فرمایا جب تو ولایت عملی کا مطلب یہ تو اہمیت سمجھ کہ تو دنیا میں آیا کیوں تھا، کون سا ہدف ہے بزرگ اور بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے تو دنیا میں آیا، تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں کہ حسین جیسا امام اپنا گلا کٹوا رہا ہے، علی جیسی بیٹی بازاروں میں جا رہی ہے. بھائی کوئی تو بڑی بات ہوگی، کوئی تو بڑا ہدف ہوگا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے. کہ میں نے مثال دی کیوں امام حسن معاویہ سے اس حد تک نہیں گئے کہ مولا کو شہادت ملے، اور امام حسین جاتے ہیں کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت سے فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. صرف شہید ہونا ضروری نہیں ہے، شہادت اس وقت میں اس جگہ پہ مقرر ہو جائے کہ جہاں سے قوم کو کیا ہو؟ فائدہ ہو. کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام علی شہید ہوئے،
لوگوں نے مولا کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا. امام حسین امام حسن بھی شہید ہو جاتے, لوگوں میں کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن وقت کے فاصلے نے امام حسین کے خون کی جو ویلیو تھی وہ اس وقت بہت تھی. اگر ویلیو نہ ہوتی تو 20,000 خط امام حسین کی طرف نہ جاتے. مطلب کوفے میں تشنگی تھی, کوفے میں ڈیمانڈ تھی. امام نے صلح کر کے جس چہرے پہ نقاب تھا, حسن نے وہ نقاب اتار دیا تھا. اب دنیا جانتی تھی کہ بنو امیہ کیا ہیں اور اولاد علی کی حیثیت کیا ہے. اب جا کے امام حسین شہید ہوتے ہیں, اور اتنا امام کی شہادت کا ریشن ہے کہ جناب مختار انتقام حسین کے نام پہ حکومت بھی بناتے ہیں. اور جناب مختار کی شہادت کے بعد جو بنو عباس آتے ہیں وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ مار کے بنو امیہ کی حکومتوں کو گراتے ہیں. اس قدر امام حسین کے خون کی ویلیو تھی, اور ابھی تک آپ اس ویلیو کو محسوس کر رہے ہیں. یہ صفت رشد ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. کچھ مومن جذبات پہ آتے ہیں, مولا امیر المومنین نے کیوں بدلہ نہیں لیا, گھر پہ آگ لگی. چلو بدلہ لیتے تو کیا ہوتا, حسن و حسین شہید ہو جاتے, مولا خود شہید ہو جاتے. اہل بیت دیکھتے ہیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے, یہ صفت رشد ہے. آغا زکزکی نے کہا ہم کس طرح امام حسین کا پیغام پھیلائیں تاکہ پورے معاشرے میں 2 کروڑ مذاق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من احیا فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا. اس وقت نکلتے ہیں گاؤں گاؤں کے لوگ جاتے ہیں. افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو تھی وہ خون تھا. $200 $300 ایک خون کی بوٹل ملتی تھی. مریض تھے لوگ, تھیلیسمیا کے مختلف, خون کی بڑی ضرورت تھی. انہوں نے اپنے 200-250 لوگوں کو کہا کہ گاؤں گاؤں جاؤ 10-10 ہو کے, اور گلی کوچوں میں اعلان کرو جسے خون چاہیے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. لوگ پریشان ہوئے, خون اتنا مہنگا اور یہ اپنا خون دینے آئے ہیں. اور لوگوں نے پوچھا کیوں خون دے رہے ہو, کہا اس کیوں کا جواب آؤ ہم تجھے بتاتے ہیں. پہلے آغا زکزکی نے مجلس کا ماحول بنا دیا تھا. ہاں, اب مجمع مولا حسین کے لیے نہیں آیا تھا, خون کے لیے آیا تھا. خون بنا ٹول ابزار. ہدف کیا بنا کہ مجمع کو جمع کیا جائے. ہاں, اسے کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ, کہ کس طرح میں لوگوں کو کھینچ کے امام حسین کی مجلس میں لاؤں. اور اس ہدف کو, اس ٹول کو دے کر لوگ جب مجلس میں پہنچے اور پوچھا کہ خون آپ کیوں ہمیں دے رہے ہیں اور فری میں کیوں دے رہے ہیں, انہوں نے پورے کربلا کا قصہ بتا دیا کہ کیونکہ کربلا میں ایک مولا تھا جس نے دین اور راہ خدا کے لیے اپنا خون قربان کیا تھا, بقائے دین کے لیے اپنا خون دیا تھا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کا ذکر سنے, امام حسین کا ذکر سنے, رسول خدا کی رافت اور رحمت کو سنے اور پھر اس در کو چھوڑ کے چلا جائے. جو ایک مرتبہ یہاں پہ آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا. اسی طرح 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے کیا کیا, شیعہ بنایا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو عزاداری ہے یہ رہ گزر ہے. ہدف کیا ہے, ہدف یہ ہے کہ جو اہداف امام حسین کے تھے اس کو پورا کیا جائے.